میں کافتن کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جو پسند کے کام ہے وہ کرو، جو پسند میں نہیں آتے ان کو چھوڑ دو. تو یہ آیات بینات یہ صحابہ کرام کی فضائل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کیوں فرمایا؟ والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے، جب صرف پتھر ہی تھے، کانٹے تھے اور لوگوں کی گالیاں تھی، لوگوں کی مار پیٹ تھی، کیا کیا صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا رہا. تو وہ پہلے لوگ من المہاجرین جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، ہجرت کی، آپ نے اولاد کو چھوڑا، آپ نے خاندان کو چھوڑا. آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ایک گھر میں جب پیغام پہنچتا تو ایک بیٹا مسلمان ہو جاتا، دوسرا جو ہے مسلمان نہ ہوتا. باپ اگر مسلمان ہوتا تو بیٹے نہ ہوتے، بیٹے ہوتے تو باپ نہ ہوتا. اس طرح گھروں کی حالات ہوئے. آج دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، لیکن ہر شخص سوچ سمجھ کر کسی ایک جہت کی طرف وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، اگرچہ وہ ہے بالکل غلطی کیوں نہ ہو. لیکن وہاں کچھ ایسے اہل ایمان تھے کہ جب انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر محمد رسول اللہ کو دیکھا، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بھائی کو دیکھا، نہ تائی کو دیکھا، نہ چاچے کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. والانصار، اور جب وہ مہاجر مدینہ طیبہ پہنچے تو کتنے انصار ہیں جنہوں نے بغیر کسی پہچان کے ان کو آدھی زمین دی، آدھا مکان دیا، پھر جن کی دو تین بیویاں تھیں ان کو ایک کو طلاق دی اور ان کو شادیاں کرنے کے لیے ان کے ساتھ منسوخ کیا. یہ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو آج کے زمانے میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. والانصار والذین اتبعوہم، اور پھر ان لوگوں کے بعد جو ان کے راستے پر طریقے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی آج بھی اگر اسلام کو پیسے کی ضرورت پڑے تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اگر وہ جان کی ضرورت پڑے تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ حالیہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، یہ وائس میسج ہے میرے پاس ہے، وہ آدمی شہید بھی ہو گیا، جس کا میسج ہے وہ شہید بھی ہو گیا. نوجوان 30 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہے، اور وہ اپنی بیوی کو وائس میسج کرتا ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، حالات بہت خراب ہیں، اور اس نے رینجرز نے محاصرہ کر لیا ہے اور ابھی فائرنگ شروع ہونے والی ہے. کیونکہ اس نے جب سارے حالات کے دیکھے نا تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے آیا ہوں اور تم گھر میں ہو. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس کو عالم بنانا ہے، بچی کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اگلی بات ہے کہ اس نے یہ ایسی وصیت کبھی میں نے تو نہیں سنی، آپ بزرگ بندے شاید سنی ہو. اس نے کہا کہ میرے خاندان میں ہماری بول چال ہوتی رہی دادکیوں کے ساتھ بھی، نانکیوں کے ساتھ بھی. میں میری طرف سے ہر ایک سے معافی مانگا. کوئی پتہ نہیں حالات کیا ہو جائے، میں زندہ بھی واپس آ سکتا ہوں، نہیں بھی آ سکتا. تو بچوں کے ساتھ یہ کرنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور یہ سارے خاندان سے معافی مانگنی ہے. اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ پریشان نہیں ہونا، اگر میری جان رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو رہی ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں، اس سے بڑا اور میرے پاس جان کے علاوہ میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں. اگر یہ حضور کے نام پر قربان ہوتی ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. اس لیے پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے لیے قبول کر دیا، آپ نے نبی کی عزت کے لیے مجھے قبول کر دیا. یہ میسج یہ پرسوں کی بات. ایک آدمی کو پتا ہے کہ آپ میری موت آ رہی ہے اور ہر طرف سے گھیرا جو ہے وہ پڑ چکا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے بھاگتا نہیں، وہ اس کو اپنے لیے عزت اور اپنے ایمان کی نشانی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ قیامت قائم ہونے تک جو بھی اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اتبعوہم، وہ جو ان کی پیروی کرے گا، یعنی اس معاملے میں جان اور مال دینے میں، وہ قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اگلا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو، ان کا رب ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے دودھ کی، شہد کی، خوشبوؤں کی نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اگلی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری وہ اسی جنت میں گزاریں گے۔ پتہ ہے نا شہید جو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت ہے، اس کو یہ برزخی زندگی کا کچھ نہیں ہے، وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اور یہ اتنا واضح اور صاف عقیدہ ہے نص قطعی کے اعتبار سے کہ جو شخص اس عقیدے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، کار بے کھڑیاں رگڑی رگڑی مرنا اس لیے ڈالوں، او موت کتنی بڑی کامیابی ہے جس موت تو بعد بندے کی صرف جنت ہی جنت ہے۔ اور جس نے وہ جو اس نے بیوی کو جو نصیحتیں کی ہیں اگر اس نے ان کو پورا کیا تو یہی بیوی اس کی حور ہوگی جنت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ اور پھر اس میں آگے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، وہ آپ سنتے ہیں، وہ پہلے باقاعدہ اور درس میں گزر چکا ہے۔ پھر مسجد درار جن لوگوں نے بنائی تھی، مسجد نبوی کو، یہ مسجد قباء کو اس کے مقابلے میں، اور وہ منافقین کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کا افتتاح فرمائیں، ہمارے لیے بڑی برکت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، لیکن تھا یہ کہ وہ اس کے مقابلے میں تھا، اس کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ یہ آج جو ہماری جو ہے نا گلی گلی میں مسجدیں بن رہی ہیں، یہ کوئی اتنے ثواب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی جرت سے بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ پورا ثابت کر سکتا ہوں کہ جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے وہاں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے صرف مسجد بنانا یہ کوئی اللہ کے نزدیک عمل جو ہے وہ مقبول اعمال میں سے نہیں ہے، یہ بلکہ مسجد درار والوں میں سے ہے۔ ہر کونے میں کیا ضرورت ہے، جو ہے ان کو ڈیولپ کرو، ان کو بہتر کرو۔ اگر واقعتاً یہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے، اصل جو مسئلہ ہے مسجد کا وہ یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک مسجد بنی، شہر بھی بڑھ رہا ہے، آبادی بہت پھیل رہی ہے اور وہ فل ہوتی ہے، جمعے کی نماز کی بات ہے، فل ہو گئی، اب جگہ نہیں رہی، اس سے دور دوسری جو آبادی جدھر پھیل رہی ہے وہاں مسجد بنانا جائز ہے اور ثواب ہے۔ جب تک اس پہلی مسجد میں جگہ ہے دوسری مسجد بنانا جائز ہی نہیں، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو الجھن ہے تو یہ دور کی جا سکتی ہے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور فقہاء نے جو فتاوی جات اس میں لکھے اس شکل میں، تو یہ بالکل ایسا کرنا جائز۔ ہاں اگر کوئی مسلک بدل جاتا ہے، مسلک بدل جاتا ہے پھر ظاہر ہے وہ تو ایک مجبوری ہے کہ ایک آدمی نے عقیدہ ہی چھوڑ دیا اسلام والا تو اس کے پیچھے ظاہر دوسرے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک عذر ہے، اس لحاظ سے یہ عذر ہے کہ اس میں عقیدے کی بات ہے،
ویسے جو ہے اسی عقیدے کے لوگ وہ بھی اپنے آپ کو وہی کہتے ہیں، وہ دوسرے جنہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ابھی وہاں ان میں گنجائش ہے نمازوں میں بھی 1 سال تو 2 سال اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو یہ سارے یہ اسلام کو کمزور کرنے کے، مسلمانوں کو تفریق کرنے کے جذبے ہیں. اس میں کوئی یہ قوت کی، اتحاد کی یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اور مضبوطی پیدا کرے. نہیں، یہ تو صرف غیبت کے اڈے. تو خود پڑھنا ہے جو چھوڑی رہا میں ہوتا پڑھنا ہوتا ہے نہ تو وہ دعا بولنا تو آنا وہ پھر مولویاں کو وہ تو کہنا وہ جنہیں آج کھلی رہنا تو مولوی رکھنا ہی نہیں. یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں. نماز تھوڑی ترغیب تو زیادہ بدخوئیاں. اگر 1-2 مسیطہ ہوں سمجھیں ہوں، بچے سارے تک اکٹھے ہوں، بچے سارے پڑھنے آنے ایک جگہ چھوٹا پورے منیجر کو کتنی پہچان بدلی، کتنی مطلب مسلمانوں کی قربت جڑی ہے قریب ہونی، اور وہ ایک دوسرے کس طرح واقفیت ہونی. او جی بڑا اللہ نہ کرو ہے آسا نوی مسیح کھولی چھوڑیا پڑے. یہ اللہ نہ کرو ہے یا اللہ کی طرف کوئی آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. دوسرے مسئلہ نکلی یہ دیکھو، ایک گل اگر کوئی بندہ کوئی الجھن ہے اس کی، تو میں سے فتاوے دسا کہ یہ مسیح تعالیٰ حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہ